الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ جشن خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے اس عظیم الشان روح پرور بزم میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ میری آنکھوں میں ہے نقشہ خواجہ عثمان کا، میری آنکھوں میں ہے نقشہ خواجہ عثمان کا، میرے دل میں ہے سراپا خواجہ عثمان کا۔ یا الہی پھر اسی میں کا مجھے ساغر ملے، یا الہی پھر اسی میں کا مجھے ساغر ملے، جس نے متوالا بنایا خواجہ عثمان کا۔ خانہ اللہ میں اس نے بنایا اپنا گھر، خانہ اللہ میں اس نے بنایا اپنا گھر، جس نے دل میں گھر بنایا خواجہ عثمان کا۔ عرش سے آئے ملک اس کی زیارت کے لیے، عرش سے آئے ملک اس کی زیارت کے لیے، جس نے دیکھا روئے زیبا خواجہ عثمان کا۔ یا معین الدین تیرے در پر پڑا ہے بے نوا، یا معین الدین تیرے در پر پڑا ہے بے نوا، ہو عطا کچھ صدقہ شاہ خواجہ عثمان کا۔ مشکلیں دم بھر میں سب آسان میری ہو گئیں، مشکلیں دم بھر میں سب آسان میری ہو گئیں، جب زبان پر نام آیا خواجہ عثمان کا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کرتا کرم خواجہ میرا، اس سے بڑھ کر اور کیا کرتا کرم خواجہ میرا، ہاں مجھے خادم بنایا خواجہ عثمان کا۔ برادران اسلام، ہم نے اور آپ نے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں پہلے پارٹ میں، جو اس سے پہلے برکات ہاشمی چینل پر یہ پروگرام دیا گیا تھا، اس میں ہم نے چند باتیں آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔
آج اس نشست میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا اور مفسرین نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد عمل صالحہ اور اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول بندے ان کو بھی پیش کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بھی اپنے عصر میں اپنے زمانے میں ان بزرگوں کی صحبت پا کر ان منزلوں کی طرف قصد کیا اور منزل مقصود تک وہ پہنچے اور سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے منزل مقصود تک پہنچایا۔ حضرت سیدنا خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت خواجہ مودود چشتی قدس سرہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ 14 سال کی عمر سے آپ ہمیشہ باوضو رہنے لگے تھے اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ جس سے یہ نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آپ ہمیشہ جامع پیوندی زیب تن فرماتے، یعنی آپ کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کپڑے میں خاص کر کے پیوند لگاتے اور فقر و فاقہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ جس روز آپ کے گھر فاقہ ہوتا تھا آپ 100 رکعت نماز شکرانہ کی ادا فرماتے تھے۔ یہ کتنے بڑے شکر گزار لوگ تھے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 رکعت شکرانے کی پڑھنا یہ معمولی بات نہیں بلکہ یہ انتہا درجے کی جس کو کہتے ہیں کہ صبر کرنا اور شکر کرنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ استقامت عطا فرمائی ہوتی ہے اور ان کے سینے کو اتنا وسیع ظرف کر دیا ہوتا ہے کہ ان حالات میں بھی وہ اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ سربت سجود رہتے ہیں۔ اب فقراء اور مساکین کی بہت عزت اور تکریم کرتے تھے، چنانچہ ان کے پاؤں کی خاک آپ اپنے منہ پر لگاتے تھے۔ آپ اہل دنیا کا کبھی ذکر نہیں فرماتے اور عمرہ کے گھر کبھی نہیں جاتے، یعنی مالداروں کے ہاں کبھی تشریف نہیں لے جاتے تھے اور ہمیشہ فقراء کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اب فرمایا کرتے تھے کہ فقراء اگر مجھے فروخت کر دیں تو راضی ہوں۔ روایت ہے کہ آپ 40 برس تک لوگوں سے علیحدہ صحرا اور بیابان میں رہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو جنگلی میوہ کھا لیتے تھے۔ آپ ریاضت اور مجاہدات بہت کرتے تھے اور ہمیشہ خلوت میں رہتے تھے۔ آپ 3 دن کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے اور بغیر نمک سبز پکا کر کھاتے تھے۔ آپ کا پس خوردہ جو شخص کھاتا تھا تو وہ مجذوب ہو جاتا تھا۔ آپ جس شخص پر نظر کرتے وہ صاحب نعمت اور درویش کامل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے اکثر درویش کامل آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ صاحب سما تھے، اکثر گریا اور نالا آپ پر طاری رہتا تھا۔ آپ اس قدر گریا کرتے تھے کہ بے طاقت اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ کے منہ مبارک پر پانی چھڑکا جاتا تھا تو آپ ہوش میں آ جاتے۔ جو شخص آپ کی محفل سما میں شریک ہوتا تھا تاریک الدنیا ہو جاتا تھا۔ آپ کو اہل سما سے بہت محبت تھی۔ آپ 2-2 4-4 دن متواتر سما سنتے رہتے۔ علماء اور فقہاء میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ انکار یا اعتراض کریں، یہ ان کی خاص روحانی غذا ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے دلوں کی وہ صفائی فرمائی کہ کئی روز گزر جاتے سوائے نماز وغیرہ کے معاملات کے وہ انہی حالات میں اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ کتاب سیر الاکتاب میں آیا ہے
کہ جب حضرت خواجہ حاجی شریف اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت پر نور میں پہلی بار حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے زمین بوس ہوئے تو آپ نے فرمایا حاجی تو نیک بخت ہے، میں نے رب العزت سے درخواست کی ہے کہ تو میری جگہ پر بیٹھے اور خلق خدا کو بیعت کرے، اور جو شخص تمہارا مرید ہوگا صاحب نعمت ہوگا، اب جاؤ اور خلوت اختیار کرو۔ حضرت خواجہ حاجی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور خلوت نشین ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد عرض کیا کہ خلوت وہ اختیار کرے جو مجموع یعنی واصل ہو، لیکن یہ بندہ اس کے لائق نہیں ہے، بشرطی کہ حضرت شیخ اس نامراد کے حق میں توجہ خاص فرمائیں۔ حضرت شیخ نے نہایت لطف و کرم سے پیش آئے اور اسم اعظم جو حضرت خواجہ خضر سے آپ کو سینہ بسینہ پہنچا تھا تعلیم کیا تو فوراً علم لدنی اب پر کشف ہوا اور علم دینی یاد آیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا حاجی شریف جو شخص مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشائخ کے مقام پر بیٹھتا ہے ہرگز جاہل نہیں رہتا، اس پر علم لدنی مکشوف کیا جاتا ہے اور غیب سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خرقہ گلیم جو آپ کے پاس تھا ان کو پہنایا اور خلافت دے کر اپنا جانشین مقرر فرمایا اور فرمایا الہی حاجی شریف جو ہر دم تیری یاد میں رہتا ہے درویشی کے قابل ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ حاجی شریف ہمارا دوست ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ خلوت میں بیٹھ کر مشغول ہو گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ حاجی یہ خرقہ خلافت تجھے مبارک ہو اور اس کی برکت سے ہم نے تجھے بخش دیا اور مقبول درگاہ کیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس علاقے میں حضرت حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہتے تھے وہاں ایک درویش تھا جس کی 7 بالغ لڑکیاں تھیں اور فقر و فاقہ میں اس قدر مبتلا رہتا تھا کہ ایک دن کا پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہ تھا۔ ایک دن اس نے حضرت حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زمین بوسی کی اور عرض حال کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا درویش اس دنیا میں جس قدر رنج و مشقت ہوتی ہے قیامت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا خواجہ میرے حق میں کوئی توجہ فرمائیے کہ مجھے لڑکیوں سے نجات ملے، چونکہ حضرت اقدس کے گھر میں بھی فقر و فاقہ کمال پر تھا۔ آپ نے فرمایا درویش آج چلے جاؤ کل آنا۔ آپ کے فرمان کے مطابق وہ گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آتش پرست ملا۔ اس نے پوچھا درویش کیا حال ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ہاں 7 بالغ لڑکیاں ہیں جن کی شادی کے بندوبست کے لیے حضرت حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گیا تھا، لیکن انہوں نے کل کا وعدہ فرمایا ہے اور حیران ہو کر واپس جا رہا ہوں کہ کیا کروں۔ آتش پرست نے کہا اے درویش حاجی شریف تو خود فقر و فاقہ میں مبتلا ہے اور تجھ سے زیادہ مفلس ہیں، اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی اس لیے کل کا وعدہ کیا۔ اب ان کے پاس واپس جا کر کہو کہ اگر آپ 7 سال میری ملازمت کرو تو میں 7000 دینار دوں گا۔ درویش نے واپس جا کر حضرت شیخ حاجی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اگر میری 7 سال ملازمت سے تیری مشکل حل ہوتی ہے تو اس سے کیا بہتر ہے۔ چنانچہ آپ اس درویش کے ساتھ فوراً آتش پرست کے پاس پہنچے اور جو کچھ اس نے کہا آپ نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنے مخلص لوگ تھے، کتنے خالص لوگ تھے کہ مخلوق کی ہمدردی میں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں اپنے آپ کو 7 سال تک ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے وہ قبول کر لیا۔ آتش پرست نے شہر کے قاضی کے پاس جا کر اقرار نامہ لکھوایا اور 7000 دینار حضرت خواجہ حاجی شریف کے حوالے کر دیے۔ آپ نے وہ ساری رقم درویش کو دے دی اور اس سے رخصت کر کے آتش پرست کی ملازمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس نے کہا میرا کام یہ ہے کہ 7 سال تک آپ ساری رات میرے گھر پر پہرہ داری کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ جب یہ خبر خلیفہ وقت تک پہنچی تو اس نے 7000 دینار
دینار اور 7,000 درہم حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج کر کہا کہ 7,000 دینار آتش پرست کو دے کر جان رہائی کرائیں اور باقی رقم اپنے مصرف میں لائیں۔ آپ نے ساری رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی اور فرمایا کہ میں نے آتش پرست کے ساتھ عہد کیا ہے کہ 7 سال تک اس کی خدمت کروں گا۔ جب اس بات کا علم آتش پرست کو ہوا تو اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، شیخ بادشاہ نے جو رقم آپ کے پاس بھیجی تھی اس سے آپ نے اپنی خلاصی کیوں نہ کروا لی اور میری ملازمت سے کیوں نہ پیچھا چھڑا لیا؟ آپ نے فرمایا، تجھے کیا معلوم ہے کہ سنجو محنت کی کیا قدر و قیمت ہے؟ جس قدر تکلیف زیادہ ہوتی ہے نعمت زیادہ ملتی ہے۔ ہمارا خدا فقر اور رنج کو دوست رکھتا ہے اور ہم خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ جس چیز سے راضی ہو ہمارے لیے عین راحت ہے۔ اس لیے اس نے جب اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے جب حضرت اقدس کی استقامت دیکھی تو اس کا دل نرم ہوا اور کہنے لگا، اے خواجہ، میں نے آپ کو اپنی خوشی سے آپ کو آزاد کیا اور جاؤ اطمینان سے حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ حضرت اقدس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو نے مجھے آزاد کیا اور اپنی خدمت سے خلاصی دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے آتش دوزخ سے آزاد کر دے۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ آتش پرست اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے ایک توجہ ڈالی اور اس سے بھی ولی کامل و اکمل بنا دیا۔ یہ حضرت خواجہ حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کچھ نظر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درویشوں کے ساتھ تجھے کیا عداوت ہے کہ دشمن خدا ہمارے پاس لایا ہے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحرا جو تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب خزانہ غیب سے بھرا ہوا ہے۔ جب اس نے صحرا کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا کہ سونے کی ایک نہر چل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ حضرت شیخ کا مقصد یہ تھا کہ وہ پھر کبھی درویشوں کے حال پر مزاحمت نہ کریں، اب تنہائی اور تخیر میں خوش رہتے تھے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ سلطان سنجر سلجوقی کو وفات کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو اس نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، دنیا میں میں نے جو نیکی اور بدی کی تھی سب میرے سامنے لائی گئی اور دوزخ کے فرشتوں کو حکم ہوا اسے دوزخ کے دروازے پر لے جاؤ۔ اسی اسنا میں یہ فرمان صادر ہوا، فلا وقت جامع مسجد دمشق میں اس نے حضرت خواجہ حاجی شریف زندری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کی تھی، اس وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا۔ غرض یہ کہ آپ کے کمالات و کرامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلطان سنجر سلجوقی جیسے بادشاہ کو بھی معاف فرما دیا، جس کے لیے دوزخ کا حکم ہو چکا تھا، لیکن ایک بار قدم بوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی لگ سکتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ، کامل اور اکمل بزرگ آپ کے مریدوں میں شامل ہیں، جن کے مرید در مریدوں کا یہ حال ہے تو دادا پیر کا عالم کیا رہا ہوگا۔ آپ کے وصال کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ 3 رجب اور ایک روایت کے مطابق 10 رجب کو آپ کا وصال پرانوار ہوا، اور حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے بزرگ تھے اور آپ کی عمر 120 سال ہوئی۔ سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا مزار مبارک شہر قنوج میں دریا کے کنارے شہر کے شمال میں واقع ہیں۔ اگرچہ آپ کا ہندوستان تشریف لانا اور اس جگہ رحلت فرمانا کسی سوانح اولیاء ثابت نہیں ہے، تاہم اس شہر میں اور بزرگان نے دین کے درمیان یہ بات کافی شہرت رکھتی ہے، اور اس حوالے سے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے یقیناً بزرگوں کو تلاش کیا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ مرید ہوئے، اور پھر ان بزرگوں نے ان کو نوازا اور اس نوازشات پر انہیں اس بلندیوں پر پہنچا
دیا کہ جن کی بلندیوں پر آسمان اور آفتاب و ماہتاب بالرشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدق و طفیل اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔